قدیم یونان میں مقدس عصمت فروشی سے مندر یا مذہبی عصمت فروشی کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ عام طور پر عصمت فروشی کے شوق کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ قدیم میں عورتوں کے جسموں کو ان کی ممکنہ زرخیزی کی وجہ سے مردوں کی طرف جنسی طور پر زیادہ مطلوبہ سمجھا جاتا تھا۔ کورنتھ جہاں محبت کی دیوی افرودیت پیدا ہوئیں، جاہلیت کے لیے حیثیت کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ کورنتھ کے مندروں کو بہت زیادہ سماجی طور پر جسم فروشی کو قبول کرنے والا سمجھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ افرودیت کے مندر نے 1000 سے زیادہ طوائفوں کو حاصل کیا، جن میں مرد اور عورتیں دیوی کی مدد کے لیے عطیہ کرتی تھی۔ 1000 لڑکیوں کے لیے دیوتا کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اس طریقے سے کام کیا کہ قبرصی خواتین کو افرودیت کے لیے طوائف کے طور پر کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ قبرص میں ایک سالانہ تہوار بھی تھا۔ اورنیا کا مندر جو افرودیت کے لیے وقف تھا، وہ جگہ بھی جہاں افرودیت اپنی مقدس طوائفوں کے ساتھ مباشرت کرتی تھی، اس مندر میں قوانین خواتین ادائیگی کے لیے جنسی سرگرمیوں کے لیے داخل ہوتی تھی۔ مندر میں ایک علاقہ تھا جو جمع کرنے کے لیے بعد میں نہانے کے لیے مختص تھا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق جمع شامل تمام افراد سے تقاضا کیا جاتا تھا کہ اگر وہ دن کے وقت سرگرمی کرتے ہیں تو اپنے آپ کو دھو لیں، اور اگر رات کو سرگرمیاں کرتے ہیں تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔